اب جیسے ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے واش روم کرنے کے بعد جب ہم واش روم کریں گے تو ہم نے اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ اب دیکھو وضو کرتے ہوئے بھی کتنی پیاری سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے سر سے پاؤں تک گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ اب چہرے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ پیارے بچوں بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ جہاں سے ہماری پیشانی کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ سارے چہرے کا دھونا کیا ہے؟ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اگر ذرہ برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو ہمارا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کہ ہم نے کہا کہ جہاں سے پیشانی کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک دھونا فرض ہے۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ ہاتھوں کو سمیت دھونا۔ اب توجہ کرنا، کہنیاں کہاں تک ہے؟ یہاں تک ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ کہنیوں سے تھوڑا سا آگے کر لیں گے، ٹھیک ہے، اضافہ کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ہے مستحب پر عمل بھی ہو۔ مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے فرض بھی صحیح طریقے سے ہمارا ادا ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہاتھوں کو دھوئیں گے کہاں تک دھوئیں گے؟ کہنیوں سے اوپر تک تاکہ ہمارا فرض جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اب وضو میں تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا اب مسح کس طریقے سے کریں گے؟ یہ جو 3 انگلیاں ہماری ہیں نا، انگوٹھے کو ہم ساتھ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، نہ ہی 3 انگلیاں جو ہیں انہیں اس طریقے سے ملائیں گے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ ہم ان 3 انگلیوں کے ساتھ ملائیں گے نہیں، اٹیچ نہیں کریں گے۔ تو اب کیا کریں گے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہاں سے ایسے کرتے ہوئے پیچھے لے کے آئیں گے گدی تک، ٹھیک ہے، پھر جو ہے اب ہتھیلیوں کو ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے، اب انگلیوں کے پوروں کو نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، اب ہتھیلیاں ابھی یہ گلی ہے، تر ہے، تو اسے ہم پیچھے ایسے آگے کرتے ہوئے اس طریقے سے لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ شہادت کی انگلی بچی ہے، اس سے ہم کان کے اندرونی جو حصہ ہے اسے صحیح طریقے سے صاف کر لیں گے، تر کر لیں گے، ٹھیک ہے، پھر انگوٹھا بچے گا تو انگوٹھے سے کان کے پیچھے جو ہے، پیچھے لو جو ہے اسے ہم کیا کر لیں گے؟ اس پہ مسح کر لیں گے، صحیح ہے۔ نماز کا تیسرا فرض کیا ہوا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو ہم صحیح طریقے سے کیا کریں گے؟ اس کا مسح کر لیں گے۔ چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ پاؤں دھونا۔ جراب نکالو، اب پاؤں سیدھے پاؤں کی نکالو۔ اب ہم کیا کریں گے؟ پاؤں کو کہاں تک دھونا فرض ہے؟ وہ ہے ٹخنوں تک۔ پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ فرض سے تھوڑا سا اوپر، ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ یہاں تک ہم پاؤں کو کیا کر لیں گے؟ زوم کرو یہاں پہ، تھوڑا زوم کرو پاؤں پہ نیچے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ پاؤں کو کہاں تک دھوئیں گے؟ ٹخنوں تک۔ ٹخنوں سے اوپر تک تھوڑا سا ہم دھو لیں گے، کیوں؟ تاکہ جب ہم مستحب پہ عمل کریں، مستحب پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا فرض جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ تو نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ 6۔ پہلی شرط کیا تھی؟ طہارت۔ طہارت میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ جو آپ نے لباس پہنا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کا جسم پاک ہو، اور جس جگہ پہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم